آزمائشوں کا دور کل بھی تھا جب اللہ کا نبی دنیا میں تشریف لایا، جب عیسیٰ دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، جب موسیٰ دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، جب ابراہیم دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، جب ہود دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، جب لوط دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، جب اللہ کے پیغمبر آدم دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، اس کے بعد سے لے کر آج تک ایمان والوں کی آزمائشوں کا دور چل رہا ہے۔ اللہ تعالی کل بھی ایمان والوں کو جانچتا تھا، آج بھی ایمان والوں کی جانچ ہو رہی ہے۔ دیکھو فلسطینیوں کو، دیکھو 40,000 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ کیا جرم ہے ان کا؟ کس جرم کی سزا میں ان فلسطینیوں کو شہید کیا گیا؟ آج دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ملک دنیا کا، بڑی سے بڑی کوئی حکومت دنیا کی آج آ کر بتلا دے کہ ان فلسطینیوں کا جرم کیا ہے، کس جرم کی سزا ان کو دی جا رہی ہے۔ صرف ایک جرم ہے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ صرف ایک جرم ہے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ان کا کوئی جرم نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ذبح کر دیے گئے، گھروں کو توڑ دیا گیا، مسمار کر دیا گیا، بم برسا کر ختم کر دیا گیا۔ پورے محلے نہیں، پوری بستیوں کو ختم کر دیا۔ ختم کرنے والے ظالم، عید کا دن گزرا ہے، اس عید کے دن بھی بمباری کی گئی، اس عید کے دن بھی بچوں کو شہید کیا گیا، وہ عید کے دن بھی بچیوں کو شہید کیا گیا۔ دنیا والے کہتے ہیں فلسطینیوں کا نام مت لو، کیوں نہ لیا جائے؟ ظلم کرنے والے ظلم کرتے رہیں، اور ہم اس ظلم کے خلاف اگر آواز بھی نہیں اٹھائیں گے، یاد رکھنا کہ تمہارا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، فلسطین، فلسطین، مسجد اقصی، نعرہ تکبیر، مولانا حسن مدنی۔ میرے عزیزو، ابھی 2-3 دن ہوئے رمضان کا مبارک مہینہ گزرا ہے۔ ہم سب نے عبادت کی، اللہ کی، روزہ رکھا، نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، پابندی کے ساتھ مسجد میں جاتے رہے، فرض نمازوں کو ادا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرتے رہے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے اللہ کے آگے روتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان عبادات کو قبول فرمائے۔ لیکن میرے بھائی، اللہ تعالیٰ صرف رمضان المبارک میں ہی گناہوں کی بخشش نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے سال اپنے بندوں پر رحمت کے دروازوں کو کھولے رہتے ہیں۔ ہر وقت اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر برستی رہتی ہے۔ یہ بہت ہی مسلمان ہونے کے اعتبار سے تکلیف کی بات ہے کہ ایک چاند دیکھ کر رمضان کا مسلمان مسجدوں کو آباد کرتا ہے، اور عید کا چاند دیکھنے کے بعد مسلمان مسجدوں کو خالی کر دیتا ہے۔ جس طریقے پر رمضان المبارک کے مہینے میں مسجدیں آباد تھیں، جس طریقے سے رمضان المبارک کے جمعوں میں مسجدیں بھری ہوئی تھیں، جس طریقے سے
عید کے دن مسجدیں بھری ہوئی تھیں، عیدگاہیں بھری ہوئی تھیں۔ اسی طریقے پر سارے سال مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اللہ کی اسی طریقے پر عبادت کریں، منانے کی کوشش کریں۔ اللہ آسمان دنیا پر ہر رات تشریف لے کر آتے ہیں، اللہ کا فرشتہ ندا دیتا ہے، حل من مستغفر فاغفر ذنوبہ، کون ہے اپنے گناہوں کو بخشوانے والا کہ اس کے گناہوں کی مغفرت کی جائے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ صرف عبادت کا مہینہ نہیں ہے، صرف رمضان کے مبارک مہینے میں ہی نمازیں فرض نہیں ہوتی ہیں، بلکہ جو بھی ایمان لایا ہر بالغ مرد اور عورت پر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کو فرض فرمایا ہے روزانہ۔ جو ادا کرتا ہے وہ فرض کو ادا کرتا ہے، اور جو نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ روز نماز پڑھو، کوئی وقت تمہارا نماز سے خالی نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے وہ لوگ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر لازم ہے ان لوگوں کی مدد کرنا، اللہ پر لازم ہے ان لوگوں کی حفاظت کرنا، اللہ پر لازم ہے ان لوگوں کے کاروبار میں برکت دینا، اللہ پر لازم ہے اپنے ان بندوں کی طرف متوجہ رہنا جو بندے روزانہ بلا ناغہ بغیر نماز کو قضا کیے ہوئے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے فقط بریئت منہ ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔ اب وہ دنیا کے اندر برباد ہو اللہ کو کوئی فکر نہیں ہے، تباہ ہو اللہ کو کوئی فکر نہیں ہے، پریشان ہو اللہ کو کوئی فکر نہیں ہے، دشمن اس کے اوپر مسلط ہو اللہ کو کوئی فکر نہیں ہے، اس کا کاروبار برباد ہو اللہ کو کوئی اس کی فکر نہیں ہے، وہ دنیا کے اندر پریشان اپنی زندگی کو گزارے، اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی اب کوئی فکر نہیں ہے جو بندہ نماز چھوڑ کر اپنی زندگی کو دنیا کے اندر آگے لے کر چلتا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ گزرا، روزے رکھے ہم نے، روزوں نے ہم کو کیا سبق دیا ہے؟ ہم کو سبق دیا ہے صبر کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، 1 مہینے کے روزے تم کو یہ سبق دیتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر کوئی پریشانی آئے، اگر بھوک لگتی ہے روزے کے اندر تو کیا تم کھانا کھاتے ہو یا صبر کرتے ہو؟ پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہو یا صبر کرتے ہو افطار کے وقت تک؟ یہ نظام ہے زندگی کا، روزے رکھنے اور اللہ کو روزے رکھوانے کا مقصد کہ تمہاری زندگی کے اندر صبر آئے، تم اپنی زندگی میں اپنے اوپر اتنا قابو رکھو کہ کوئی حالات پیش آ جائیں، کوئی دنیا کی مصیبت آ جائے، کوئی دنیا کے اندر تکلیف آ جائے، لیکن تمہارے صبر کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اللہ تعالی قرآن میں اس کی طرف ارشاد فرما رہے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اپنے اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے واسطے سے، نماز کے واسطے سے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر مانگو گے صبر کرو گے، کس چیز پر؟ آزمائش پر صبر۔ تمہیں یہ سبق دیا گیا رمضان کے 30 روزے رکھ کر کہ صبر کا دامن ہاتھ سے سارے سال اس کو اپنی مٹھی کے اندر بند کر کے لے کر چلو، کہ دنیا ہے
کوئی مصیبت کوئی تکلیف دنیا کے اندر آئے لیکن تمہارے ہاتھ سے صبر کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اے مسلمانوں، آج ہم دیکھتے ہیں رمضان میں ہمارے بھائی کوشش کرتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، غلط کام نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، گالی نہ دیں، نشہ نہ کریں، شراب نہ پئیں، غیروں کے ساتھ غیر محرم عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ کوئی رابطہ اور بات چیت نہ کی جائے۔ مسلمان رمضان میں اس کا اہتمام کرتا ہے، نوجوان اہتمام کرتا ہے، بوڑھا اہتمام کرتا ہے، لیکن اے میرے بھائی، اسلام صرف رمضان تک ان اعمال کو کرنے کا سبق نہیں دیتا۔ ساری زندگی تمہاری، ساری زندگی جب تک زندہ ہو تم کو جھوٹ نہیں بول کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے، ساری زندگی امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی ہے، ساری زندگی تم کو کبھی بھی نشے کے قریب اپنے آپ کو لے کر نہیں جانا ہے۔ جو کام رمضان میں کرتے ہو وہ رمضان میں تم کو کرانا، اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جیسی زندگی تم نے رمضان میں گزاری ہے، رمضان کے بعد بھی پورے سال تمہاری زندگی کے اندر وہ چیز ہونی چاہیے۔ اگر تم نے رمضان میں کیا، سچ بولتے رہے، امانت ادا کرتے رہے، حرام کاریوں سے بچتے رہے، غیر محرم عورتوں سے بچتے رہے، نشہ کرنے سے بچتے رہے، اور رمضان ختم ہونے کے بعد تم نے ان کام کو شروع کر دیا، تو یاد رکھنا تمہاری وہ عبادات جو تم نے رمضان میں کی ہیں اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہیں اگر تم نے رمضان کے بعد ان کو کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جس پر تمہیں مداومت ہو، جس پر تمہیں استقامت ہو، اللہ تعالیٰ جیسے رمضان میں کرتے تھے رمضان کے بعد بھی تمہاری زندگی کے اندر وہ چیز ہو تو تم سمجھو کہ اللہ کے ہاں تمہاری رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی ہیں، اور اگر رمضان ختم ہونے کے بعد تم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا تو اللہ کے ہاں قبولیت نہیں ملنے والی ہے۔ اے میرے عزیزو، یہ رمضان کا سبق ہے جو صرف رمضان تک محدود نہیں ہے بلکہ اپنی ساری زندگی جب تک زندہ رہو اس پر عمل کرتے رہو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، ہم سب ایمان والے ہیں، اللہ تعالی کا کرم اور فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ یاد رکھنا کہ اس دنیا کے اندر ایمان سے بڑی اللہ کی کوئی دوسری نعمت نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان جس چیز کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سچے اور آخری نبی اور رسول اور پیغمبر دنیا کے اندر ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا، آپ کے بعد نہ کوئی رسول آنے والا، آپ کے بعد نہ کوئی پیغمبر دنیا کے اندر آنے والا، آپ نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی، آپ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، کبھی آپ نے اپنی زندگی کے اندر جھوٹ نہیں بولا۔ اس نبی نے ہم کو بتلایا اللہ ایک ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اس نبی نے ہم کو بتلایا کہ تم کو ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہم نے ان کی بات کو تسلیم کیا۔ اس نبی نے ہم کو بتلایا جنت ہے، اس نبی نے ہم کو بتلایا جہنم ہے، اس نبی نے ہم کو بتلایا قبر میں جاؤ گے، اچھے عمل کرو گے تو تمہارے لیے آخرت میں اللہ کی طرف سے اجر عظیم ہے، اور خراب عمل کر کے دنیا سے جاؤ گے جہنم میں تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اس نبی نے ہم کو بتلایا کہ قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے، اس نبی نے ہم کو بتلایا کہ اللہ ترازو لے کر قیامت کے دن
موجود رہیں گے، اور تمام دنیا کے اندر جو اعمال کر کے گئے ہو ان اعمال کا وزن کیا جائے گا، ان کو تولا جائے گا۔ یہ کس نے بتلایا؟ یہ ہمارے نبی نے ہم کو بتلایا۔ اس نبی نے ہم کو بتلایا کہ اللہ نے دنیا سے قرآن کریم کے علاوہ اور کتابیں آسمان سے نازل فرمائی ہیں۔ اس نبی نے ہم کو بتلایا کہ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے ہیں۔ اس نبی نے ہم کو بتلایا نہ اللہ سے پہلے کوئی ہے نہ اللہ کے بعد کوئی ہے۔ اس نبی نے ہم کو بتلایا یہ تمام کائنات جو بنائی، زمین و آسمان، سورج چاند، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ تمام کا تمام اللہ نے بنایا ہے۔ وہ خالق ہے اور ہر کوئی مخلوق ہے۔ یہ کس نے بتلایا؟ یہ میرے نبی نے ہم کو بتلایا۔ میرے بھائیوں، اس نبی نے جو چیزیں ہم کو بتلائی ہیں ہم ان کو مانا ہے، ہم ان پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ ہم نے یقین کیا ہے کہ میرا نبی جو کہہ رہا ہے، اگرچہ ہم نے سنا نہیں، اگرچہ ہم نے دیکھا نہیں، اگر ہمارے دماغ میں آتا ہے، عقل میں آتا ہے کہ نہیں آتا، لیکن میرا نبی کہہ رہا ہے، اس لیے ہم نے مان لیا ہے۔ یہی ایمان ہے، اللہ پر ایمان۔ ہم اپنے اللہ پر ایمان لے کر آئے۔ اس دنیا کے اندر اللہ پر ایمان سے بڑی کوئی دوسری نعمت اللہ کی اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین اور شریعت کو لے کر آئے ہیں، اس دین اور شریعت پر ہم ایمان لے کر آئے، اس قرآن پر ایمان لے کر آئے، اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لے کر آئے۔ یہ دنیا کے اندر اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ایمان کا اعلان فرمایا، جب آپ نے کہا تمام لوگوں کو بلا کر کہ اللہ ایک ہے، اب صرف پوجا ہوگی تو صرف اس اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ وہی لوگ جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہا کرتے تھے، جو آپ کی ہر بات پر لبیک کہا کرتے تھے، میرے آقا نے جب اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا، وہ تمام کے تمام آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، بڑے بڑے سردار مل کر، اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو منع کرو، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرتا ہے، منع کرو اس کو۔ اپنے بھتیجے محمد سے پوچھو کہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر محمد دولت چاہتے ہیں ہم ان کو دولت دیں گے، محمد اگر بادشاہت چاہتے ہیں ہم بادشاہت کا تاج ان کے سر پر رکھیں گے، محمد اگر کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں ہم ان کی شادی اس عورت سے کرائیں گے، لیکن محمد اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ چچا نے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ بڑے بڑے سردار آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد کو روکو اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرنے سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے چچا آپ کہہ دیجئے ان سے کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج، دوسرے ہاتھ میں چاند، تمام دنیا کی دولت میرے قدموں میں، اور تمام دنیا کی بادشاہت کا تاج میرے سر کے اوپر لا کر رکھ دیں، تب بھی محمد اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرنے سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ زندہ باد۔ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کی پوجا کرنا، ایک اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکانا۔ کون؟ اللہ جس نے پیدا کیا، جو کھلاتا ہے، جو پلاتا ہے،
جس نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور اس دنیا اور جہاں کو جس خدا نے بنایا ہے، اس خدا کی پوجا اگر ہوگی تو انسان صحیح راستے پر ہے، اور اس اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے آگے اپنے سر کو جھکاتا ہے تو پھر اللہ کی عبادت کرنے والا وہ بندہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ اے میرے عزیزو، قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ پر ایمان لے کر آیا، اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کی آزمائشیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے اس دنیا کے اندر ایمان والوں کا امتحان۔ اور صرف یہی نہیں، جو اللہ کے انبیاء علیہم السلام اس دنیا کے اندر گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کا بڑا بڑا امتحان لیا ہے۔ آج ہمارے ذہن اور دل و دماغ میں، ایک عام مسلمان کے دل و دماغ میں، اور ان لوگوں کو جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں ان کے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ آج مسلمان پریشان ہے، آزمائش کے اندر ہے، تکلیف کے اندر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا اللہ ان سے ناراض ہو گیا۔ نہیں، اللہ تعالی ایمان والوں کو جانچتا ہے، آزمائشیں کرتا ہے۔ کون اللہ پر ثابت قدم رہتا ہے آزمائش کے وقت میں، اور کون اللہ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے جب اس کے اوپر آزمائش کا وقت آتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی بڑی بڑی آزمائشیں اللہ نے دنیا کے اندر کی ہیں۔ یونس علی نبینا علیہ السلام، آزمائش ہو رہی ہے۔ کیا آزمائش ہے؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی مچھلی کو ان کے لیے قبر بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں ابراہیم علی نبینا علیہ السلام، خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے دوست ہیں۔ کسی دوسرے نبی کو یہ لقب نہیں ملا جو ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو ملا۔ دنیا کے اندر آزمائشیں ہو رہی ہیں، کس کی؟ اپنے دوست خلیل کی آزمائش اللہ کر رہا ہے۔ کیسی آزمائش ہے؟ آگ جلائی گئی ہے، بھڑکائی گئی ہے، سالوں اس آگ کو جلایا گیا ہے، اور جب آگ بھڑک گئی ہے تو ابراہیم کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو آزما رہا ہے کہ ثابت قدم رہتے ہیں یا میرے پاس شکایت لے کر آ جاتے ہیں۔ اس آگ سے نجات ملی، اب حکم ہوا ہے کہ وہ جو تمہارا بیٹا ہے جو 86 اور 87 سال کی عمر جس وقت ابراہیم کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے، اسماعیل عطا فرمایا ہے۔ وہ اسماعیل کو مانگتے تھے، روتے تھے، اللہ سے اس کے لیے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھ کو اولاد دے دے تاکہ میری نسل چل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے 86 87 سال کی عمر کے اندر اولاد عطا فرمائی ہے، اور ابھی وہ دودھ پیتا بچہ ہے، اور حکم دے دیا باپ کو کہ جاؤ اس بیٹے کو اور اس کی ماں ہاجرہ کو جا کر بیابان جنگل جہاں پر نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ آبادی ہے، نہ کوئی انسان ہے، کوئی رہنے والا، کوئی دیکھنے والا، کوئی سننے والا وہاں پر نہیں ہے، جاؤ ان کو وہاں پر چھوڑ کر چلے آؤ۔ ابراہیم اپنے دودھ پیتے بیٹے اسماعیل اور ان کی ماں ہاجرہ کو لے کر جاتے ہیں، اور جہاں پر آج مکۃ المکرمہ ہے، جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے، اس خانہ کعبہ کی دیوار کے نیچے چھوٹے بیٹے اور ان کی ماں اپنی بیوی کو چھوڑ کر واپس چلے آتے ہیں۔ ذرا تصور کرو، جنگل بیابان، نہ کوئی آدم نہ آدم ذات، نہ کھانے کا نظام، نہ پانی کا نظام، نہ
کسی انسان کا وہاں پر انتظام، نہ گھر کا انتظام، وہاں پر بیٹے کو اور وہاں پر اپنی بیوی کو چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ ذرا تصور کرو ابراہیم کی کیسی سخت آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے اندر مبتلا فرمایا، اور پھر یہیں پر امتحان ختم نہیں ہوا، ابھی وہ بیٹا 9 سال کا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اپنے اس بیٹے کو اب اللہ کی راہ کے اندر قربان کرو۔ اللہ کا نبی ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر اسماعیل کو قربان گاہ کی طرف چلتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم نے اسماعیل کو قتل کر دیا ہے، چھری گردن کے اوپر چلا دی ہے، آنکھوں کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اللہ کا نظام ہے کہ اسماعیل کو وہاں سے ہٹا کر اور جبریل ایک جانور کو رکھتے ہیں، اور اسماعیل کے اوپر چھری چلنے کے بجائے ابراہیم اس جانور کے اوپر چھری چلا رہے۔ لیکن ابراہیم کے تصور میں یہ بات ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے جسم کے اوپر، گلے کے اوپر چھری چلا دی ہے۔ جب پٹی ہٹاتے ہیں آنکھ سے کہ اب بیٹے کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، تو دیکھا کہ اسماعیل کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں، اور ایک جانور ہے جس جانور کو ذبح کیا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ کس کا؟ اللہ کے نبی خلیل کا، دوست کا۔ اللہ امتحان لے رہا ہے کہ خلیل امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، یا جب سخت وقت آتا ہے تو اپنے ایمان کی اللہ کے آگے شکایت کرنے لگتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں ابراہیم؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا اور وہ اس کے اندر کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نبی ہیں دنیا کے اندر جن کا اللہ نے امتحان لیا، قتل کر دیے گئے اللہ کے انبیاء۔ موسیٰ علی نبینا علیہ السلام فرعون کے محل کے اندر پالے گئے، امتحان ہو رہا ہے۔ اسماعیل علی نبینا علیہ السلام امتحان ہو رہا ہے، بغیر باپ کے اللہ تعالی نے پیدا کیا، تہمت لگ رہی ہے، اللہ تعالی امتحان لے رہے ہیں اپنے نبی کا۔ اور پھر آخر میں میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے۔ آپ کے اوپر کیسی کیسی آزمائش کا وقت گزرا ہے، کیسی کیسی تکلیفوں کا وقت گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا، کون نبی جس کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا، 1,24,000 انبیاء کو دنیا کے اندر بھیجا گیا، وہ نبی جس کی وجہ سے اللہ نے اس دنیا کو سجایا، رنگ بے رنگ دنیا بنائی۔ کیوں بنائی؟ اس لیے کہ یہاں پر میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لانا تھا۔ آج اللہ کا نبی دنیا کے اندر آ چکا ہے، اعلان فرمایا ہے اللہ کے ایک ہونے کا۔ آزمائشوں کا دور ایسا کہ اللہ کا نبی مسجد حرام میں نماز پڑھ رہا ہے، آپ کے اوپر لا کر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی گئی جس سے کہ آپ کی جان چلی جائے۔ اللہ کے نبی مسجد کے اندر تشریف لائے ہیں، آپ کے گلے کے اندر رسی کا پھندا ڈال کر کھینچا جا رہا ہے تاکہ اللہ کے نبی کو دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ اللہ کا نبی اس دنیا کے اندر ایک اللہ کی، ایک خدائی کا اعلان کر رہا ہے، اور آپ کو تکلیف دیا رہی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں ایک شخص آگے آگے جا رہا ہے، ایک پیچھے جا رہا ہے، پیچھے والا آگے والے کو پتھر مارتا ہے، مارتا رہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ کوئی اس کی بات کو مت سننا۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے جو آگے جا رہا ہے؟ بتلانے والے نے بتلایا یہ اپنے آپ کو محمد کہتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں، اور یہ پیچھے پتھر مارنے والا کون ہے؟ یہ ان کا چچا ہے ابو لہب جو اپنے بھتیجے کے اوپر پتھر برسا رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی کی آزمائش ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ طائف میں تشریف لے کر گئے، کس لیے گئے؟ بندوں کو
جہنم سے آزاد کرا کر اللہ کی جنت تک پہنچانے کے لیے اے اللہ کے بندو جہنم کا ایندھن مت بنو بلکہ جنت کی طرف آؤ۔ میرے آقا طائف تشریف لے کر گئے ہیں اس پیغام کو لے کر، اور تمام طائف والوں نے مل کر آپ پر پتھر برسائے ہیں، لہو لہان کیا ہے، آپ کا خون بہایا ہے، جوتے آپ کے خون سے بھر گئے ہیں، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے ہیں، آپ کے خادم نے آپ کو اپنے کندھے پر لے کر ایک باغ کے اندر لے جا کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی کی آزمائشیں ہو رہی ہیں، تمام لوگوں نے مل کر نبی کا اور نبی کے گھر والوں کا بائیکاٹ کر دیا ہے، شہر کے اندر نہیں رہ سکتے، جاؤ شعب ابی طالب میں جا کر قید کر دیے گئے، اور 1 دن نہیں 2 دن نہیں 10 دن نہیں تقریباً 3 سال وہاں پر قید رہے ہیں، نہ کھانا ملتا ہے نہ پانی ملتا ہے میرے عزیزو، لیکن یہ لوگ وہاں پر قید ہیں کیوں؟ اس لیے کہ محمد ایک اللہ کا اعلان کر رہا ہے۔ آج اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم اس گھاٹی کے اندر تھے، شعب ابی طالب میں تھے، وہاں پر وہ وقت گزرا ہے کہ کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا تو اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے پیڑ کے پتے توڑ کر ہم کھاتے تھے، اور جب صبح کو قضائے حاجت کے لیے جانا ہوتا تو جس طریقے سے بکریاں مینگنیاں کرتی ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ پتے کھانے کی وجہ سے ہم بھی اسی طریقے سے مینگنی کیا کرتے تھے۔ اے میرے بھائیوں، یہ کیوں ہو رہا ہے دنیا کے اندر؟ اس لیے کہ نبی ایک اللہ کا اعلان کر رہا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے بیٹے کو قید کر دیا گیا۔ ابو جہل آتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اے سمیہ، اس کے ہاتھ میں ایک بت ہے، کہتا ہے کہ یہ سمیہ کہہ دے کہ اس بت کے اندر بھی تھوڑی سی طاقت ہے، چھوڑ دیا جائے گا، آزاد کر دیا جائے گا، آزاد کر کے اپنی زندگی کو گزارنا۔ سمیہ اس کی طرف تھوک دیتی ہے تو ابو جہل حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں برچھا مار کر آپ کو قتل کر دیتا ہے۔ بیٹے کے سامنے ماں کو ننگا کیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک اللہ پر ایمان لے کر آ گئے ہیں، کیا کیا گیا؟ مکے کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا گیا، اوپر سے پتھر رکھ دیا گیا۔ بلال، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرنا بند کر دے، آزادی بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، پیسہ بھی ملے گا، جو چاہے گا وہ ملے گا، لیکن اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرنا بند کر دے۔ بلال بے ہوش ہو جاتے ہیں، جب ہوش آتا ہے ایک لفظ زبان سے بلال کے نکل رہا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک۔ میرے بھائی، اس دنیا کے اندر اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ اللہ پر ایمان ہے۔ آزمائشوں کا دور کل بھی تھا، جب اللہ کا نبی دنیا میں تشریف لایا، جب عیسیٰ دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، جب موسیٰ دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، جب ابراہیم دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، جب ہود دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، جب لوط دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، جب اللہ کے پیغمبر آدم دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، اس کے بعد سے لے کر آج تک ایمان والوں کی آزمائشوں کا دور چل رہا ہے۔ اللہ تعالی کل بھی ایمان والوں کو جانچتا تھا، آج بھی ایمان والوں کی جانچ ہو رہی ہے۔ دیکھو فلسطینیوں کو، دیکھو 40,000 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ کیا جرم ہے ان کا؟ کس جرم کی سزا میں ان فلسطینیوں کو شہید کیا گیا؟ آج دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ملک دنیا کا، بڑی سے بڑی کوئی حکومت دنیا کی آج آ کر بتلا دے
کہ ان فلسطینیوں کا جرم کیا ہے، کس جرم کی سزا ان کو دی جا رہی ہے؟ صرف ایک جرم ہے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ صرف ایک جرم ہے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ان کا کوئی جرم نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ذبح کر دیے گئے، گھروں کو توڑ دیا گیا، مسمار کر دیا گیا، بم برسا کر ختم کر دیا گیا۔ پورے محلے نہیں، پوری بستیوں کو ختم کر دیا۔ ختم کرنے والے ظالم، عید کا دن گزرا ہے، اس عید کے دن بھی بمباری کی گئی، اس عید کے دن بھی بچوں کو شہید کیا گیا، وہ عید کے دن بھی بچیوں کو شہید کیا گیا۔ دنیا والے کہتے ہیں فلسطینیوں کا نام مت لو، کیوں نہ لیا جائے؟ ظلم کرنے والے ظلم کرتے رہیں، اور ہم اس ظلم کے خلاف اگر آواز بھی نہیں اٹھائیں گے، یاد رکھنا کہ تمہارا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، فلسطین، فلسطین